گولڈن ٹیمپل میں جانے کا ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا؟ میں کیا بتاؤں، میری زندگی کے چند تاریخی لمحات میں سے ایک تھا، کیونکہ میں نے تھوڑی تاریخ پڑھی تھی کہ بابا گرو نانک اصل میں کیا تھے۔ مسلمانوں کو بھی نہیں معلوم ہے، افسوس یہ ہے کہ ہمارے محقق ترین علماء میں گزرے ہیں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی۔ ان کی سوانح آپ پڑھیے تذکرۃ الرشید کے نام سے، اس میں 2 جگہ لکھا ہے مصنف نے کہ حضرت گنگوہی یقین کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ بابا گرو نانک مسلمان تھے، داعی اسلام تھے، اور اسی لیے وہ مکہ مکرمہ گئے، اسی لیے وہ بغداد میں لمبی مدت تک انہوں نے قیام کیا۔ وہ عربی کے شاعر بھی بن گئے بابا گرو نانک، اور ان کی آپ گرومانی پڑھیے تو توحید اور رسالت کے ذکر سے بھری پڑی ہے۔ تو یہ مجھے پہلے سے بھی ایک مناسبت تھی کہ بھئی، اور میں تو انشاءاللہ بعض کتابیں اس سلسلے میں پنجابی زبان میں ترجمہ کروا رہا ہوں، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ہمارے ان تمام بھائیوں بہنوں نوجوانوں تک پہنچے جن کو بابا گرو نانک سے بہت محبت اور عقیدت ہے۔ اسی جذبے کے تحت میں وہاں گیا تھا، اور انہوں نے جس طرح کا میرا خصوصی استقبال کیا، مجھے تو اس وقت نہیں معلوم تھا کہ یہ خصوصی استقبال ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے مجھے لائن بھی نہیں لگوائی، یوں ہی براہ راست اندر تک لے گئے۔ جو وہاں سب سے بڑے گرو تھے وہ شاید روایات کے برعکس میرے استقبال میں کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے مجھ سے بہت کچھ کہا بھی، اور اس کے بعد سے پوری دنیا کے جو سکھ ٹی وی چینلز ہیں انہوں نے مجھ سے انٹرویو لینا شروع کیا۔ میری باتیں، میرے جذبات کروڑوں سکھ بھائیوں بہنوں تک پہنچے، تو ان کی طرف سے مجھے بہت پیار ملا۔ تو مجھے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے اور سکھوں کے درمیان بھی تعلقات بہتر ہوں گے، اور یہ تعلقات کسی کے خلاف نہیں ہوں گے، یہ تعلقات مثبت پازیٹیو بنیادوں پر ہوں گے، اور اس ملک کو تباہی کے راستے پر لے جانے والوں سے تو ہم ضرور مقابلہ کریں گے، لیکن اس ملک میں کو تباہی کی طرف لے جانے والے لوگ آج بھی اقلیت میں ہیں۔ اکثریت عوام کی ہے، اور عوام تو ایک چڑھتے سورج کے پجاری ہو جاتے ہیں، کوئی زور سے بولنے لگتا ہے تو تالیاں بجانے لگتے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ ہمارا اشتراک عمل اگر ہوا تمام مظلوم اکائیوں کا تو بہت اچھے نتیجے نکلیں گے۔ صبر کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ انشاءاللہ ہم کو اس راستے پر چلنا ہے۔